آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رقيق قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آفات سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. جلتے نہیں گنشب و حمام اس کی نظر میں، جبریل و اسرافیل کا صیاد ہے مومن. حمد و صلات کے بعد مقتدر علماء ذی وقار قبلہ علامہ صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ و حاضرین اور سامعین مکرم، اللہ مہر صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور چاند بھائی اور ان کے سارے خاندان کو صبر و اجر کے معاملات اور ان کا مقدر فرمائے. صاحب ایمان لوگوں کو اللہ نے جن عزتوں سے نوازا ہے، ان عزتوں میں ایک رحمت والا معاملہ یہ بھی ہے کہ بندے مومن مسلمان کے جانے کے بعد اسے دعاؤں کا فائدہ پہنچتا ہے. صاحب ایمان جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کو زندہ لوگوں کے اعمال سے اور صدقات سے اللہ نفع بخشتا ہے. یہ محض اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے اور اس کے محبوب علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ ہے. مجموعی طور پر جو دعا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اللہ نے عبادتوں کی روح مغز اور جان قرار دی ہے. تمام عبادتوں کا مقصود قرب الہی ہے، رضا الہی ہے، اور دعا میں ڈائریکٹ اللہ اپنے بندے کا معاملہ سنتا ہے اور بندہ اپنے رب سے کچھ گزارشات عرض کرتا ہے. یعنی دعا میں فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، دعا میں رابطے تیز ہو جاتے ہیں اور عابد و معبود کا جو خاص تعلق ہے وہ اس سفر میں شروع ہو جاتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیشتر احادیث مبارکہ میں دعا کرنے کا حکم اور فضیلت بیان فرمائی ہے. مجموعی طور پر دعا کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے کہ دعا بندہ اپنے لیے کرے، اپنے مفادات کے لیے کرے اور اپنی بہتری چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو اس کے لیے دعا کرے. ایک ہے کہ وہی دعا کا رخ بدل دے اور اپنے ساتھ اس دعا میں دوسروں کو بھی ملا لے، دوسروں کو شامل کر لے اور اپنے دل میں دوسروں کی خیر چاہے، دوسروں کا بھلا چاہے اور دوسروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحم کی اپیل کرے. یہ جو دوسرا درجہ ہے یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے. بہت اللہ اس سوچ کو نوازتا ہے.
ظاہر ہے کہ کوئی بندہ اپنے فائدے کے لیے تو ہر کوئی ترلا لیتا ہے، کوشش کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، اپنے فوائد کے لیے بہت سارے لوگ بہت سارے رخ بدل دیتے ہیں، لیکن صدق دل سے یہ جذبہ ہو کہ کسی کا بھلا، کسی کی بہتری ہو، یہ جذبہ جن لوگوں میں ہے اللہ نے انہیں ایسا نوازا ہے کہ ان کی پرواز کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، صرف اس جذبے کی وجہ سے۔ آج جتنے اولیاء ہیں، جتنے بھی اللہ کے مقبول بندے ہیں، لیکن تہ میں ظاہر ہے زمین میں، لیکن آج بھی ان کے سر پہ امامے ہیں، ان کے سر پہ دستار ہے۔ ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ یہ گنبد ہے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ آپ نے ایک مختصر سادہ سا جواب دیا، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا صاحب عزت لوگوں کے سر پر دستار رکھی جائے، سبحان اللہ۔ ان لوگوں کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو یہ اپنے لیے نہیں جیے، یہ رب کی مخلوق کے لیے جیے۔ اگر ایک جملے میں اگر ان کی زندگی پر آپ کو مطالعے کے لیے دعوت دوں اور ایک جملے میں اگر ان کی زندگی کو بیان کروں، جتنے اہلُاللہ ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، یہ جتنا بھی انعام یافتہ لوگوں کا قافلہ ہے، انہوں نے مخلوق کے لیے بھلائی، بہتری، خیر طلب بھی کیا ہے اور کوشش بھی کی، اور جتنا رب کی مخلوق کے لیے جو فائدہ مند ہے ایمان ہونے کے ساتھ، وہ اتنا ولایت میں آنا ہے۔ 80% نہ کہیں، 90% کہیں، اللہ کے قرب کے راستے جتنے بھی ہیں 90% راستے، 10% کر لیں کہ نہ ہو، 90% مخلوق سے ہو کے جاتے، اور اللہ نے مخلوق کے ساتھ ان کو نتھی کیا ہے اور اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ صرف نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، مجموعی طور پر جو عبادت ہے آپ، ان کے پیچھے بھی ان کے اہتمام میں مخلوق جڑی ہوئی ہے، تو ایسا کر لیں کہ جو ہماری ذاتی عبادات ہیں، جو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھی اہتمام میں مخلوق کے خدا کا تعلق ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو جو طہارت ہے، ہمارا لباس، ہمارا رزق ہے، یہ نتھی ہے مخلوق خدا سے، یہ جڑا ہوا ہے، اللہ نے مخلوق کے ساتھ اسے جوڑا ہے۔ تو اس پر بہت سارا کلام ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وقت تھوڑا مختصر ہے میرے پاس، اور آگے ایک پروگرام چونکہ دیا ہوا تھا تو پھر مجھے آنا پڑا چاند بھائی کی محبت اور اس حوالہ سے۔ یہ جو اصالِ ثواب کا پروگرام ہے نا، اس کے نام مختلف ہیں، کل رکھ دو، 10واں رکھ دو، چہلم رکھ دو، سالانہ ختم رکھ دو، مجموعی طور پر یہ اصالِ ثواب۔ اور اگر بزرگوں سے منسوب ہے، کوئی 11ویں کر رہا ہے، کوئی 6ٹھی کر رہا ہے، کوئی 17ویں کر رہا ہے، کوئی عرس کر رہا ہے، وہ بھی مجموعی طور پر اصالِ ثواب ہے، نام علاقہ ہے۔ اب یہ جو اصالِ ثواب کا جتنا فلسفہ ہے، اس میں ایک بات اگر بندہ توجہ کرے تو ایسی ہے کہ اگر غور و خوض کیا جائے، اس کی تہ میں جایا جائے، تو
ایسا خوبصورت انداز ہے اسلام کا، اور اسلام کا ایسا حسن ہے کہ بندہ آشش کر ہوتا ہے. کیسا کہ یہ جتنا بھی پروگرام ہے دعا کا، ایصال ثواب کا، آپ تشریف لائے ہیں، لے جاتے ہیں، جتنا بھی یہ سسٹم ہے اس کے پیچھے دیکھیں کہ اپنا بھلا نہیں، یہ اصل میں کسی کی بہتری کے لیے یہ ہاتھ اٹھیں گے. سبحان اللہ. کسی کی بھلائی کے لیے. یا اللہ مرحوم کو معاف کر، مرحوم کی بخشش کر، یا اللہ ان پہ رحم کر، اللہ ان پہ فضل کر. یہ اصل میں بندہ ایسی مشکل کشائی کر رہا ہے اس بندے کی جو بندہ ایسی مشکل میں ہے، اس مشکل جیسی مشکل کوئی نہیں. دنیا کی مشکل تو ایک دن، 2 دن، 10 دن آسان ہو جاتی ہے، نہ بھی ہو آخر سانس نکلتا ہے، موت ہے، جان چھوٹ جاتی ہے. لیکن یہ تو وہ صبح ہوتی ہے جس کی شان ہی ہے. یہ تو ایسا سورج چڑھا ہے کہ اس کا اثر آنا ہی نہیں، کہ ہمیشہ نصف النہار پر رہے گا. عبداً عبد اتخلقونه ام نحن الخالقون اتزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. یہ سارے کا سارا بیان کہ ایسی زندگی جس کی شان نے موت کو سمجھا ہے غافل. اختتامی زندگی ہے نہیں، اختتامی زندگی نہیں، صبح دوام زندگی. یہ مٹتا نہیں، یہ ملتا ہے، یہ وصل کرتا ہے، وصال کرتا ہے. وصال کا مطلب ہے ملنا. بہرحال آگے مشکل قبر میں آ گئی ہے، آگے قدم قدم پہ مشکل ہے. آپ اس کی مشکل کشائی کے لیے اللہ نے جو نظام رکھا ہے، فرمایا لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی ہے، اور مرنے کے بعد چاہے پتھر دل بھی ہو تو جانے والے کے لیے نرم ہو جائے. حکم بھی ہے نرمی اختیار کرو، تو پھر اس کی بہتری کے لیے، اس کی مشکل کی آسانی کے لیے، اور اس کے معاملات کی بہتری کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں. اب مجھے بتاؤ، وہ اتنی مشکل میں ہے اور ایک بندے کی دعا سے اس کی مشکل ٹل جائے، یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے اس کا جس نے ہاتھ، کتنی بڑی خدمت، یہ کتنی بڑی ایک آسانی اس نے پیدا کیا اس بندے کے لیے. اور یہ لفظاً نہیں، یہ روایتاً نہیں، یہ رسماً نہیں، بلکہ قبلہ اس کے پیچھے حضور کے فرمان کھڑے، اس کے پیچھے رب کا قرآن کھڑا. میں صرف ایک حدیث شریف کا حوالہ دینا چاہوں گا جس میں مشکل کا بھی ذکر ہے، آسانی کا بھی. اشکالۃ المصابیح میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اخروی نظام کا ذکر کیا، آخرت کا ذکر کیا، اور اس میں یہ ذکر قبر کا آیا، اور قبر کے ذکر میں حضور کی چشمان اقدس سے آنسو، اور حضور نے ارشاد فرمایا المیت فی القبر الا کالغریق المتغمس ينتظر دعوة تلهبه من أب أو أم أو أخ أو صديق فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها. حضور نے فرمایا اے صحابہ، مرنے والا قبر میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، اور ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا ہے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، جیسے ڈوب رہا ہو بندہ. اتنی آہیں اور سسکیاں مری میں نکلی ہیں، کتنی آوازیں دی ہوں گی، کتنا انتظار کیا ہوگا.
بندہ ڈوب رہا، پتہ موت سامنے ہے، ذرا تصور کریں کہ بالکل موت سامنے کھڑی ہے، بچے سسک رہے ہیں لیکن بے بس ہے۔ جب فیصلے کی گھڑی آ جاتی ہے پھر سارے سسٹم فیل ہو جاتے، آنکھوں کے آگے پردے آئے۔ تو یہ ہے کہ ایک مشکل جو سامنے دیکھ رہا ہے، لیکن یہ مشکل ایسی ہے کہ قبر میں چلا گیا ہے، اب طلاق تمخیز موجوں سے اس کا سامنا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں گناہ گار کو ایسے سمندر سے قبر میں واسطہ پڑتا ہے کہ جس میں ڈوبتا ہے، اٹھتا ہے، نیچے جاتا ہے، اوپر آتا ہے، نیچے جاتا ہے۔ سرکار نے صرف مثال بیان نہیں کی، میرے اور آپ کے نبی نے حقیقت دی۔ ارشاد فرمایا کہ جیسے ڈوبنے والا بناتا ہے، بچا لو مجھے بچا لو، ایسے میرے اور آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ مرنے والا کیا کہتا ہے، ينتظر ضعفة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها۔ فرمایا جیسے ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا ہے، صحابہ مرنے والا دعا کا انتظار کر رہا۔ سبحان اللہ۔ اب مشکل بھی میرے اور آپ کے نبی نے بیان کی اور ساتھ آسانی بھی بیان فرمائی کہ اس کی آسانی کیا ہے، دعا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب ایک بندہ پھنسا ہوا، میں مثال کل اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے دلوں میں ان کی دعا کا جذبہ ہے، اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک بندے کی جان جا رہی ہے اور ایک بندے نے رستہ صاف کر کے اس کی گاڑی نکال دی، وہ بندہ کتنا خوش ہوگا؟ مجھے بتاؤ، خوش ہوگا کہ نہیں؟ وہ خوش نہیں ہوگا، اس کو جان اس نے دے دی، اس نے دوسری زندگی اسے دی ہے۔ اب آئیے سرکار کے فرمان کی طرف کہ بندہ ڈوب رہا ہے اور ادھر سے دعا پہنچ رہی ہے، اب مجھے بتاؤ جانے والا کتنا خوش ہے؟ یہ ہے دعا کا فلسفہ اور احسان ثواب کا۔ بہت ساری جہتوں سے آپ غور کرتے رہتے ہیں، اس جہت سے غور کریں کہ اس مشکل کے وقت میں جب دعا پہنچتی، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جانے والوں کے لیے تحائف دیا کرو۔ پوچھا حضور تحائف کیا ہے؟ فرمایا دعا، دعا تحفہ ہے مرنے والے کے لیے۔ الہدیۃ الی الاموات، الدعا، مرنے والوں کے لیے ہدیہ دعا ہے، اور اس سے بہترین کوئی ہدیہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا صحابہ کسی کو تحفہ دو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا رسول اللہ خوش ہوتا ہے؟ تو فرمایا جب دعا پہنچتی ہے تو اس کی روح خوش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر میں یہاں پر ایک جملہ عرض کروں گا، آگے نہیں جاؤں گا، اس جہت میں نہیں آگے جاؤں گا۔ ایک ہے میرے جیسا گناہگار، وہ خوش ہوا ہے، اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گی، یا اللہ اس کا بیڑا پار کر، یا اللہ اس کو بھلا کر دے، جس نے مجھے نکالا اللہ اسے تلاتم سے نکالا، یا اللہ جس نے میری مشکل کشائی کی اللہ اس کا بیڑا پار کر دے۔ کتنا فائدہ ہے۔ اب ایک ہے روح غوث اعظم کی، ایک روح داتا علی حجویری، سبحان اللہ، ایک روح ہے اللہ کے مقبول ولی کی، مہر علی کی، جماعت علی کی، ہند الولی کی، غوث علی کی، امام اعظم کی، غوث اعظم کی روح ہے۔ تو جب ان کو رسالے ثواب پہنچتا ہے تو اب مجھے بتاؤ اس کو تو ضرورت ہے، انہیں تو ضرورت نہیں، لیکن پھر ان کا درجہ جب بلند ہوتا ہے تو شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس ولی کی روح اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس توجہ کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ اس کی دنیا کے مسئلے بھی حل کرتا ہے، اس کی آخرت کے مسئلے بھی حل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے اولیاء کو اولیاء کے لیے دعا کرنے کا فائدہ، اہل اللہ کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں۔ آج تو ہمیں لڑائیوں نے مار دیا ہے، تفرقہ پروری نے مار دیا ہے،
مسجدوں میں لڑائی ہے، جنازے گاہ میں لڑائی ہے، جنازے پر بھی لڑائی ہے، دعا پر بھی لڑائی ہے، پہلے مانگنی ہے نہیں مانگنی، ادھر کرنا ہے ادھر نہیں کرنا، بس بھیڑ کو رنگ لگانے کے لیے ہم نے امت کو تلاطم میں ایسے ڈالا ہے۔ اے خاصہ نے رسول وقت عجب تیری امت پہ آ کے پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا آج پردیس میں غریب الغربا ہے۔ جڑو آپس میں، رحم آپس میں، محبت آپس میں، الفت نظریے کی بنیاد پر اور عقیدے کی بنیاد پر۔ اللہ توڑنے کو پسند نہیں کرتا، اللہ جوڑنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی امت جڑی ہو تو اسے پسند کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج اس تلاطم میں ہیں ہم، ورنہ اگر اس سال ثواب کے فلسفے کو ہم سمجھ جائیں کہ اس دعا کا کیا فلسفہ ہے، پھر ایک بندہ دعا کر رہا ہے کسی مرنے والے کے لیے، اور ایک ہے کہ 10 20 50 100 اکٹھے ہو کے ترلا لے رہے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس سادگی کو کھولوں اور چھیڑوں۔ جب کوئی 10 15 بندے کسی کے دروازے پہ بریا بنا کے چلے جائیں، اڑتا ہے، کہتا ہے میں کریم، کہتا ہے میں سخی، کہتا ہے میں عزت دار۔ اتنی مخلوق جب رب کے دروازے پر کھڑے ہو کے سوال کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں مجھ سے بڑا سخی کون ہے؟ سبحان اللہ۔ مجھ سے بڑا مہربان کون ہے؟ مجھ سے بڑا کریم کون ہے؟ یا اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا جو مانگ رہے ہیں وہ بھی دو، جس کے لیے مانگ رہے ہیں اس کا بیڑا بھی پار۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو یہ ہے اجتماعی دعا کا فائدہ، اور اجتماعی، اور اس میں مقتدر سامنے نظرات میں ایک اور جہت سے بھی آپ کے سامنے یہ رکھنے لگا ہوں کہ جب ہم کسی کا بھلا چاہتے ہیں نا یا کسی کا فائدہ چاہتے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، اس نے ذہن رکھنا چاہیے۔ آج ہمیں نا بدگمانیوں نے مارا ہے، اس نے ذہن رکھنا چاہیے، اس نے ذہن کے خلاص ہے، آپ اخلاص سے آئے، مجھے آپ کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایک اچھے سوچ اور اچھے ایک ارادے سے تشریف لائیں، میں یہی سمجھنا بھی یہ چاہیے۔ کچھ معاملات اللہ کے، اللہ پہ چھوڑ رہے تھے، اللہ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی ہے۔ بلا تجسس ہو، ورنہ تو نہ کھا تو نہ۔ مجھے حسن ظن ہے آپ تشریف لائے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے فضل کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ جتنے احباب بھی حاضر ہوئے ہیں، اللہ آپ سب کا بھلا کرے، آمین آمین۔ آپ اس دعا کے بعد، اور اخلاص کی یہ نشانی ہے کہ جب بندہ یہ کام کر کے اٹھتا ہے تو حضور نے فرمایا فوراً اس کے قلب پر اللہ ایک سکون کی کبھی نازل کرے، اسے خود پتہ چل جاتا ہے یہ میرا کام کیا اور یہ میرا کام ہو گیا ہے۔ ہاں یہ سچی بات ہے۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں یہ بندہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ میرا کام ہوا ہے نہیں۔ فرمایا ہاتھ نیچے نہیں آتے، بندے کو پتہ چل جائے۔ بے شک۔ اور میں اب تو عام بندہ بھی کیا گزرا ہو نا، میرے جیسا بندہ نہیں، وہ بھی جب نماز پڑھتا ہے نا تو بعض دفعہ پتہ چل جاتا ہے بھائی آج تو روح نہیں، پتہ کون چلتا ہے۔ اور اٹھنے سے پہلے، دعا سے پہلے اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے آج تیرا نمبر مل گیا، سبحان اللہ، آج تیرا کام ہو گیا۔ آپ تشریف لائے، آپ کو ایک اللہ نے قلب میں سکون کی۔ اور ایک اور بات بھی یاد ہے، جو بندہ کسی کے لیے قدم اٹھاتا ہے نا، کسی کی بہتری کے لیے، اور اس کے درمیان کوئی بھی غرض نہ ہو، محض رب کی رضا، اس کے بدلے میں میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اللہ جو تمہیں دولت دے گا فوراً وہ قلبی سکون۔ اور حضرات آپ جتنے بیٹھے ہیں اس بات کو تسلیم کریں گے کہ آج سب کچھ بندے کے پاس ہے، شاید سکون ایسا ہے، دولت کی کمی، بہت کچھ اللہ نے دیا، بہت کچھ دیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔
سکون کی کمی ہے. اور میں ایک اور بات بھی چلو عرض کر دیتا ہوں. دانشمند لوگ بیٹھے ہیں اور پڑھے لکھے حضرات، بہت خوبصورت مجمع ہے، اہل علم کا مجمع ہے. ایک ہوتا آرام، ایک ہوتا سکون. آرام علیحدہ چیز ہے، سکون علیحدہ چیز ہے. آپ حیران ہوں گے، لفظ تو آپ روز سنتے ہیں. آرام علیحدہ چیز، سکون اس میں فرق کیا ہے؟ آرام اختیاری ہوتا ہے. ہم پیسے سے لے سکتے ہیں، زور پہ لے سکتے ہیں، عہدے سے لے سکتے ہیں، اپنی طاقت سے لے سکتے ہیں آرام. لیکن سکون، آرام یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ کرسی آرام دہ ہے، پیسے لگے ہیں آرام دہ بیٹھ آ گیا ہے، پیسے لگے ہیں آرام دہ نشست آ گئی ہے، پیسے لگے ہیں یا تعلق سے آ گئی ہے جی. ایک بندہ لاکھوں کا گھر بناتا ہے، بیڈ روم تیار کرتا ہے، اس میں مخدول کے پردے اور گرم سرد موسم کی سہولیات ساری موجود ہیں. بندہ جا کے بیٹھتا ہے، پھولوں کی سیج جیسا کمرہ ہے. وہ آرام دہ تو ہے لیکن ضروری نہیں اس پہ سکون بھی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا اس کو جیل سے نہیں لینا، دل آزادی کے لیے نہیں میں کہہ رہا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جتنے بڑے عہدے والے ہیں یا جائیدادوں والے ہیں یا دولتوں والے ہیں یا کوٹھیوں والے ہیں یا بنگلوں والے ہیں، جتنے اونچے ہیں، آپ کیا سمجھتے سکون؟ فقیر کا تجربہ ہے، باہر پگاں کے اندر پگاں، باہر پگاں اندر آگاں. یہ کسی اور رستے سے ملے گا، اس کا تعلق کسی اور جہان سے ہے. کہ سکون کب ملے گا؟ آرام اور سکون میں بنیادی طور پر جیسے گھر اور مکان میں فرق ہے نا. گھر اور چیز ہے، مکان اور چیز ہے. مکان اینٹوں سے بنتا ہے، مٹیریل سے بنتا ہے، سیمنٹ سریا اکٹھا کریں، مزدور لگائیں، ایک وقت آئے گا مکان بن جائے گا. گھر بنتے صدیاں لگ جاتی ہیں. مکان مٹی کی مٹیریل سے بنتا ہے اور گھر اخلاق سے، گھر ادب سے بنے. گھر بناتے زندگیاں لگ جاتی ہیں. آج ہمارے مکان ہیں، گھر بہت کم ہے. اللہ اکبر. آج انسان ہے، شاید انسانیت نہیں، انسانیت کم ہے، ڈھانچے زیادہ ہے. جھوٹ کا سودا ہتھوں ہاتھ تے سچ لگا ٹاما ٹاما، اتوں تے سارے بندے دستے وچوں بندہ ٹاما ٹاما. آرام اور سکون میں جو فرق ہے گھر اور مکان میں، وہی فرق ہے آرام اور سکون میں. وہ حضرات کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ آرام کوئی بھی سہولت اپنے اوپر استعمال کرنے سے آئے گی. سہولت استعمال کر رہے ہیں، آپ کو آرام آئے گا. آپ دولت کھا رہے ہیں، آرام آئے گا. استعمال کر رہے ہیں، آرام آئے گا. لیکن وہی دولت اللہ کے لیے کسی کی بہتری پر لگا کے اس کے بدلے میں جو اللہ دولت دے گا. مثال دیتا ہوں، دادا صاحب نے کشف المعجوب میں اشارہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ جو تم کھانا کھاتے ہو نا، یہ تمہیں آرام دیتا ہے، لیکن یہ کھانا تقسیم کر دو، آدھا کھا لو آدھا کسی کو دے دو، تمہیں آرام بھی ملے گا، تمہیں سکون بھی ملے گا. بے شک دادا صاحب نے ایک اشارہ لکھا ہے اور بڑا خاص اشارہ بزرگوں کے لیے. آپ فرماتے ہیں گندم کے دانے میں اللہ نے ایک لکیر رکھی ہے جس کا اشارہ ہے جو رزق تجھے دے دیا جا رہا ہے آدھا تیرا ہے آدھا کسی اور. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اور کنویں بھی ہوں، جب فیض دینا بند کرتے ہیں، حق دینا بند کرتے ہیں، مخلوق سے ناطہ توڑتے ہیں، مخلوق سے رشتہ توڑتے ہیں، کنویں
جب مولانا روم نے لکھا ہے کنویں پر آیا تو بڑی رونق تھی، پھر کسی وقت آیا تو دیکھا سنسان پڑا ہے. کنویں سے پوچھا بھئی پہلے تو بڑی رونق تھی، ادھر شور تھا، عورتیں، مرد، جانور، بڑے بڑے لوگ ادھر مجمع لگا تھا، اور آج رونق کوئی نہیں. تو کنویں نے کہا جب سے میں نے اللہ کے دیے ہوئے سے دینا بند کیا ہے، اللہ نے مجھے پیچھے سے دینا بند کر دیا، میرے سوتے بھی بند ہو گئے، اور جب میں دیتا رہا اللہ مجھے اور دیتا. تو میں نے اپنے سے تو نہیں دیا، یہ بندہ سمجھتا ہے میں دے رہا ہوں. ہاں نہیں، یہ بھول ہے. نہ یہ کسی کے دیے ہوئے سے دے رہا ہے، اور جس کو دے رہا ہے اس کا حصہ ہے، اور جب تک تو حصہ نکالے گا نہیں، وہ دولت سکون تیرے گھر میں نہیں دے گی. تیری گھر میں لڑائی رہے گی، بچوں میں ناچاکی رہے گی، پریشانی رہے گی، تیرے گھر میں اس طرح کے مسائل رہیں گے. رزق حرام کی بات نہیں، حلال کی کر رہا. حلال میں کچھ حصہ ہے محلے کا، فقیر کا، مسکین کا، یتیم کا، مخلوق کا. حلال میں جب تک حصہ نہیں نکالے گا تیرے گھر میں سکون نہیں ہو سکتا، تیرے گھر میں چین نہیں ہو سکتا. اور پھر جب یہ چیزیں نہیں ہوتی ہم تو پھر حلال تو حرام بھی مکس کرتے ہیں. تو پھر جب ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر ہم پیروں کے پاس دوڑتے ہیں، دیکھو کتاب نکالو، پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا. کسی نے کچھ کیا کرنا ہے؟ تعویذ تو خود تو نے ڈالا ہے، وائلیشن تو خود کر رہا ہے، تو نے خود خرابی کی ہے. بچے کی شادی پر تو نے تماشا لگایا، محلہ سویا نہیں، اللہ کو ناراض کر کر کے اللہ کی طرف فائرنگ کرتا ہے. آج تیرے گھر میں طلاق تک مسئلہ پہنچا ہے تو پیر کے پاس چلا گیا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، وہ مہندی پہ تو نے خود کیا ہے. لیکن اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ معاف کرنا میں کسی پیر صاحب کے خلاف نہیں ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. دعا کرانی چاہیے، اللہ توبہ کرانی چاہیے، وظیفہ لینے چاہیے، لیکن میرا ایک اپنا ایک انداز ہے. وہ میں کہتا ہوں کہ گھر میں چوہا مرا ہو نا، مثلا ایک کونے میں چوہا مر گیا ہے، تو جب چوہا حضرت مر گیا ہے تو اب اس چوہے کی بدبو ختم کرنی ہے تو پہلے چوہے کو نکالنا ہے. چوہا جب تک نہیں نکلے گا بدبو ایئر پریشر سے بتی دبے گی. اگر بتی سے بتی ختم ہوگی ماحول ٹھیک ہوگا. اگر بتی ظاہر اپنا ایک ماحول رکھتی ہے، ایئر پریشر اپنا ایک اثر رکھتا ہے، وقتی ماحول کو کمرے کا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن چوہا نہ نکالا تو جب تھوڑی دیر گزرے گی اگر بتی کا اثر ختم ہوگا پھر بدبو شروع ہو جائے گی. آج ہمارے گھروں میں جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم سورہ بقرہ کا اگربتی لگاتے ہیں، درود تنجینہ کی لگاتے ہیں، فلاں وظیفہ پڑھ لو، فلاں وظیفہ پڑھ لو. آج تو ٹی ویوں پر بھی بیٹھ کے لائن لگ گئی ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. بھئی اگر بتی لگانے سے پہلے جو تیرے گھر میں اللہ کی نافرمانی کا چوہا ہے، رشوت کا، سود کا، اللہ کو ناراض کرنے کا چوہا نکال، پھر تجھے ہو سکتا ہے سورہ بقرہ کی اگربتی نہ لگا لے. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جو ساری رات گھر میں ہو رہی ہے، ٹی وی، تماشے، ڈرامے، اور حلال حرام میں تمیز نہیں، رزق ایسا آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں، جس نے دیا ہے بس ٹھیک ہے. تمہارے گھر میں آپ کس نے تمیز ڈالنے؟ تمیز تو خود آ گئے. میں اس علم کا انکار نہیں کرتا، لیکن بنیادی طور پر ہمیں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس سے نظر نہیں چکانا. ہمیں حقیقت کی طرف ضرور غور کرنا پڑے گا اور حق کی بات کو سننا پڑے گا، اور اس طرف ہم نے غور کرنا ہے تو تب ہمارا بیڑا پار ہوگا. امت مجموعی طور پر سستی کا شکار ہے. رخ قرآن کی طرف کرو، تعلیم قرآن کی طرف کرو، رسول اللہ کے فرامین کی طرف کرو. مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر امت کا رخ مدینے والے کی طرف ہونا چاہیے، سارے تمیز ختم ہو جائیں. تو آج لوگوں نے بنا لیا ہے، جس کے پاس جاؤ گے اس کو کہے گا اچھا تو اس پہ تو کسی نے کیا ہوا ہے تو 500 دے کے جائے گا.
آئی حدیثوں میں جس کی خبر وہی زمانہ تو آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، بھائی ہوا بھائی کا دشمن مصر میں چھوڑا پدر کا دامن بہن کو بھائی ستا رہا ہے، برائی کو ہم اپنا مال سمجھے، حرام کو ہم حلال سمجھے، کریں گناہ اور کمال سمجھے، بتاؤ زمانے میں کیا رہا ہے؟ کھڑے ہیں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے، وہ امام مسجد سے پوچھے کسے نماز پڑھا رہا ہے؟ یہ تو بندے پیچھے کھڑے کوئی نہیں۔ تو آرام اور سکون میں حضرات فرق ہے، کسی کو سکون دو گے تو اللہ تمہیں سکون دے گا۔ ہوتی ہیں اللہ کی فائدہ کوئی نہیں، ایسا میڈیوں گل مکاؤنی ہے، وارث شادیاں گلوں کریے جی لگا یہ جو دعا کا سلسلہ ہے یہ اصل میں کسی کو سکون دینا ہے، کسی کی قبر کو سکون دینا ہے، تو اس لیے اللہ اسے زیادہ مجموعی طور پر میں نے یہ بات سمجھانی تھی آپ کو، اللہ رحمت کی بخشش کر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور سرکار کے صدقے اور سرکار کے توسل سے اللہ میں صاحب کی اخروی منازل آسان فرمائے، جان بھائی اور ان کے سارے خاندان کو اللہ صبر اجر عطا فرمائے، اور سرکار کے وسیلے اور ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے۔ آپ تشریف لائے ہیں، آپ خوبصورت لوگ ہیں، لیکن کیا ہم غور کر سکتے ہیں کہ یہ چہلم ہے نا، چہلم ہی ہے، چہلم اتنا ضروری تھا یا ظہر کی نماز؟ میں سب پہ حسن ظن رکھتا ہوں، لیکن اگر کسی نے ظہر نہیں پڑھی اور ختم پڑھ رہا ہے، وہ اپنے ضمیر سے پوچھے جانبداری جنازہ چوتھے ضلع میں بھی ہم پڑھے، منڈی باولدین گجرانوالہ لاہور، فجر زور رستے میں گئی، اثر کی فکر نہیں۔ میں نے ایک بزرگوں سے پوچھا بابا جی یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ جنازے دے دوڑتے نماز دی فکر کوئی نہیں، ہمارے لگے بات کو تو تعلق دیے جتنا تعلق جنہ ہوئے انہیں پنچوالٹی ہوتی ہے، اتنی پابندی ہوتی۔ آج آپ ایک تعلق کی وجہ سے آئے اور مجھے آنا پڑا ایک تعلق کی وجہ سے، ایسے ہی ہے نا، ان سے ایک تعلق کی وجہ سے آنا پڑا، آپ بھی ایک تعلق کی وجہ سے آئے۔ بابا جی نے فرمایا پتر جنہوں کا رب نال کی تعلق پکا ہوتا ہے نا، انہوں کی بھی فجر نہیں رہنی، انہوں کی بھی زور اثر اوہی حالت اوہی مالک مڑ کے اتھے جانا ہے، اے رب نو راضی کر لے بندیا جن نے پڑھتا ٹرتا جانا ہے اپنے گھر نو، بے سفر تیرا مک جانا ہے، مڑے سیر کریں گے، مخلوق سیر کرنے ٹوٹ پڑی ہے۔ کسی کو پتا تھا کہ یہ سیر قبر ہے؟ پتا تھا؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف ہمارا یہ ہے کہ خبروں کی عادت ہے، عبرت واقعے کو لینا چاہیے۔ اس سے عبرت کیا ہے کہ انسان کو تیاری رکھنی چاہیے، کسی وقت بھی اجل آ سکتی، کسی وقت بھی فیصلہ آ سکتا۔ یہ تو مری ایک چیز ہے، ہم ہر روز جب صوفیہ فرماتے ہیں نکلتے ہیں اسے تیار ہے، وضو کر کے نکلنا چاہیے، غسل کر کے نکلنا چاہیے، یا اللہ نے تیری امانت تو جب تو بلائے گا میں جی اللہ اکبر۔ تو اس لیے میں آخری پیغام میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اللہ آپ سب کا بھلا کرے، خیر کرے، آپ کی برکتیں اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ تو یہ ختم شریف پہ جتنا زور دیتے ہیں نا جنازے پہ، اس سے 10 گنا زیادہ نماز پہ، فرض پہ زیادہ۔ آج ہمارا مستحب پہ زور ہے، فرض پہ کم۔ کچھ میں طور پر سورہ اخلاص شریف اور فاتحہ شریف پڑھ کے